ساری جائز ہیں، تو ان کو آپ پوری طرح ہائی لائٹ کریں گے تاکہ کنسرنڈ کوارٹرز جو ہیں ان تک ہماری بات پہنچ سکے۔ تو جہاں تک یہ پمفلیٹ ہے یہ ہم نے آپ کو آلریڈی دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں جو کہ ڈسکس ہونے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں آج کیوں آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ ہم مختلف محکموں کے پاس جاتے رہے ہیں، ان سے باتیں کرتے رہے ہیں۔ کل بھی اس سے پہلے ڈی سی جو پشاور ہے ان سے بھی بات ہوئی ہے، مختلف ہمارے ڈی آئی خان کے لوگوں نے وہاں کے ڈی سی جو ہے ان سے بات کی ہے، اس طرح سوات کے لوگوں نے اپنے جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں وہاں ان سے بات کی ہے۔ کل ہم نے چیف سیکرٹری سے بھی بات کی ہے، جو اب ہمارے صوبے کا چیف سیکرٹری صاحب ہے ندیم اسلم چودھری صاحب، ان سے بھی بات کی ہے۔ انہوں نے تو بڑی امید دلائی ہے، لیکن جہاں امید دلانے کا مطلب یہ نہیں کہ مسئلہ کوئی حل ہو رہا ہے۔ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم یہاں آج آپ کے سامنے موجود ہیں، اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے پمپوں کو بھی مسئلہ ہے اور وہ ہے ڈبہ اسٹیشن۔ اب بہت سارے ہمارے دوست جو میڈیا میں ہیں وہ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ڈبہ اسٹیشن تو یہ اصطلاح کیسی ہے، ہمیں ذرا یہ سمجھائیں۔ تو میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں کہ ڈبہ اسٹیشن یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے ریگولر پیٹرول پمپ جس کے ٹینکس وغیرہ جو ہے جس میں فیول بھرا جاتا ہے، جس میں پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، یہ سارے کے سارے زمین کے نیچے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پوری جو ہے اسپیسیفکیشن کے مطابق اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ اس میں تیل ڈالے جاتے ہیں اور وہ سیف ہوتا ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں جب آپ ڈسپینسر پر جہاں سے آپ کو گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے تو اس میں بخارات اٹھتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ دیکھیں اس کی اسمیل ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے، پریکاشنری میجرز ہوتی ہیں کہ آپ پیٹرول کو بڑا سیف طریقے سے رکھیں۔ یہاں پر ڈبہ اسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ یا کوئی ڈرم یا ٹینکی دکان کے اندر رکھ لیتے ہیں یا گھر کے اندر رکھ لیتے ہیں اور اس سے جو ہے نا اس سے وہ آگے ایک ڈسپینسر جو اشناگری میں بنتا ہے دیسی قسم کا وہ ادھر باہر لگا دیتے ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ جو بیچنا انہوں نے ہوتا ہے وہاں سے وہ سپلائی ہوتی ہے۔ رات کو جو ہے وہ ڈسپینسر اٹھا کے وہ دکان کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ تو یہ ہے، یہ جو ہے بلڈنگز کو نقصان ہے، یہ علاقے کو نقصان ہے، گھروں میں، بازاروں میں، کنجسٹڈ ایریاز میں آپ کہیں بھی جائیں، ایون یہ کنٹونمنٹ ایریا میں، یہ اب شامی روڈ کے بیک سائڈ پہ جو کنال روڈ ہے اس کے اوپر بھی یہ ڈبہ اسٹیشن ہے۔ آپ جگی روڈ پہ چلے جائیں اس پہ ڈبہ اسٹیشن ہے، کینٹ کے اندر ہے، ورسک روڈ پہ ہے۔ یہ تو میں پشاور کی بات کر رہا ہوں، پورے کے پی میں جو ہے یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ وجہ اس گاڑیاں کیوں خراب ہو جائیں گی انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے، وہ اس لیے کہ اس کے اندر سالونٹ یوز ہوتا ہے۔ سالونٹ کیا چیز ہے؟ سالونٹ جو پینٹ کی انڈسٹری ہے اس کے لیے جو ہے میٹیریل منگایا جاتا ہے، جو آپ اسپرٹ کہہ دیں یا اس طرح کی کوئی چیز کہہ دیں، تو وہ سالونٹ جو ہے پینٹ کی انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے، اس کا ریٹ کم ہوتا ہے۔ تو وہ جو ریٹ کم ہوتا ہے وہ اس مکسنگ کر کے تو یہ ڈبہ اسٹیشن والے بیچتے ہیں، کیونکہ جب کوئی اس میں آتا ہے پمپ میں، ریگولر پمپ میں، تو ریگولر پمپ میں ان کو تو صحیح پیٹرول ملتا ہے، وہ صحیح ریٹ پہ ملتا ہے۔ اب ان کو کمپٹیشن کے لیے سستا بیچنا ہوتا ہے، تو وہ سستا بیچنے کے لیے جو ہے نا یا اس ریٹ پہ بھی اگر گلی میں بیچتے ہیں یا بازار بیچتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ مکسنگ کرنی مجبوری ہے ان کی، تو وہ مکسنگ کرتے ہیں۔ تو یہ گاڑیوں کا بیڑا غرق بھی کرتے ہیں علاقے میں جو ہے وہ اٹ از ویری ڈینجرس، کسی وقت بھی جو ہے کوئی سیکورٹی ہیزرڈس ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو اس کا یہ اسپیکٹ ہے۔ دوسرا جو گورنمنٹ کو نقصان ہے، گورنمنٹ کو یہ نقصان ہے کہ گورنمنٹ کی جو امپورٹ پہ جو ٹیکس وغیرہ جو ہے دیا جاتا ہے یا امپورٹ پہ جو پیسے بل ہے وہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں دیتے، نہ کوئی ٹیکس دیتے ہیں، نہ کوئی این او سیز لیتے ہیں، نہ کسی بھی ایجنسی سے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ بس ایک ٹینکی۔ عوام کو سہولت دے رہے ہیں، اربوں کا ٹیکس حکومت کے خزانے سے ختم ہو رہا ہے، کیونکہ ایجنسی والے تو ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ کھربوں روپے میں یہ ٹیکس جا رہا ہے ہماری طرف سے، پمپوں کی طرف سے، پیٹرولیم کی طرف سے خزانے میں، لیکن ان لوگوں کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ صرف اپنا بتا وصول کرتے ہیں، اپنا بتا ان کا وصول ہو جائے، باقی پاکستان کی ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں پرزور پھر بھی پختونخوا آپ سے ریکویسٹ کے بیسس پہ یہ بات کرتا ہوں، اور میڈیا کو یہ ڈبہ اسٹیشن جتنے بھی نکلے ہوئے ہیں خیبر سے لے کے
اپنا ڈی خان تک اور چترال تک ایک وبا کی صورت میں بن گئے ہیں اور یہ مشروم کی طرح روزانہ کی طرح بڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے اسٹرائک کی تو پشاور کے لیول پہ ڈی سی نے سارے ڈبہ اسٹیشن اٹھا کے بند کر دیے. اس وقت تو 200 تھے, اب تو میرا خیال 400 بن گئے ہیں. تو روزانہ کی بیسس پہ نکل رہے ہیں. سب سے جو خطرناک بات یہ ہے کہ یہ بڑا ہائیلی فیولیبل ہے, اور اگر اس سے اگر آگ لگ گئی کسی جگہ پہ, جس طرح پہلے پاکستان میں 2-3 جگہ حیدرآباد میں پورے دارالعلوم کے بچے جل گئے, خدا نہ خواستہ ادھر اوپر پوری آبادیاں ہیں, پوری نیچے آبادیاں ہیں. اس سے اگر کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس وقت انکوائریاں اور ہلا گلا مچ جائے گی. اس وقت ہم جو پوزیشن میں ہیں تنگ آمد بدجنگ آمد میں ہیں. اگر ہمیں نہیں سنا جائے گا تو جس طرح کہ میرے ڈی خان کے بھائی نے کہا ہے کہ اپنا اس کاروبار کو بند کرنا ہمارے لیے بہتر ہوگا, نہ کہ ہم اس کو چلانے کے لیے. نقصان میں کون چلاتا ہے؟ ایک حد تک نقصان برداشت کیا جاتا ہے. میں نے جس طرح کہا ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد, تو یہ دیکھیں ہماری پوزیشن اس وقت بہت دیگرگوں ہے اور نقصان بھی کر رہے ہیں. اس کے باوجود آپ لوگوں کی خدمت میں دن رات, نہ کوئی عید ہے نہ کوئی شب رات ہے, ہر وقت آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں پورے پاکستان کو. لیکن اگر اس طرح کے حالات رہے اور میں اس طرح سے تنگ کیا گیا تو مجبوراً, جس طرح میرے بھائی دوست نے کہا ہے جنرل خان مسعود نے, کہ ہمیں مجبوراً اپنے کاروبار بند کرنا پڑیں گے. تو کل بھی ہماری چیف سیکرٹری صاحب سے بات میٹنگ ہوئی ہے, بہت اچھی میٹنگ رہی ہے, اور انہوں نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ میں ایک فردر میٹنگ کر کے تمام کمشنرز کو بلا کے تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آرڈر ایشو کروں گا. تو یہ کوئی اس طرح سے ہے کہ یہ ہماری بات نہیں ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے یہ نوٹس لیا ہے, اور اس نوٹس کے بعد انہوں نے منسٹری آف انٹیریئر کو یہ اپنا ٹاسک دیا ہے. اس کے بعد یہ ٹاسک انہوں نے بتایا ہے کہ 749 جو ہے پنجاب کے اس طرح ڈبل اسٹیشن نکلے ہوئے ہیں, 183 سندھ کے ہیں, خیبر پختونخوا کے 250 ہیں, اور بلوچستان کے 128 ہیں. اس میں کچھ ایسے پمپ بھی ہیں جو کہ باقاعدہ NOC کے اوپر برابر ہیں. ہم نے زیادہ تر 90% ہمارے خیبر پختونخوا کے PSO کے پمپ تھے, تو وہ PSO سے ہم نے بات کر کے لسٹ ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کو دے دی ہے, جو کہ غلطی سے وہ سیل ہو گئے ہیں. تو وہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہم ان کو چیک کر کے دوبارہ سے بحال کر دیں گے. تو سب باتیں آپ کے سامنے. LPG کیا چیز ہے؟ یہ سلنڈروں میں, جو گھر میں گیس بکتی ہے, دکانوں میں سلنڈر پڑے ہوئے ہیں, اور شام کے بعد جتنی فلائنگ کوچ اور جتنی گاڑیاں ہیں دکانوں کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں اور LPG بھری جاتی ہے. دیکھیں CNG جو ہے وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فلیمیبل ہے, وہ تو ایک ٹھس کی آواز آئی اور اس کے بعد ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے. LPG تو بڑی ہیوی چیز ہے. اس کے لیے اوگرا نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو کسی مطلب ہے کہ جو گاڑیاں چلتی ہیں فلائنگ کوچز اور اپنی ٹیکسیز وغیرہ, اس میں نہیں بھراؤ گے. اوگرا کا آرڈر موجود ہے. اس کے باوجود سب دکانوں پہ نہیں, پورے KP میں ہی کام شروع ہو گیا ہے. سلنڈر بھر کے لاتے ہیں, اور وہ میرا خیال کہتا ہے کہ اس کی ایک پمپ سے کئی گنا زیادہ سیل ہے, اور یہ بڑی ہیوی گیس ہے. خدا نہ خواستہ کہیں آگ لگی تو ایک قیامت بن جائے گی. یہ میں کل چیف سیکرٹری صاحب کے نوٹس میں بھی لایا ہوں, پشاور DC کے نوٹس میں بھی لایا ہوں. تو ہمارے KP کی حد تک تو ہم سب جگہ رونا رو رہے ہیں. پاکستان میں پوری جگہ یہ تباہی مچ گئی ہے. تو اس کے لیے میڈیا آپ ہماری آواز بنے. اور سرپرست اعلیٰ مقصود صاحب نے یہ بتایا ہے کہ یہ سالوینٹ نام سے ایک کیمیکل ہے. یہ لو کوالٹی پیٹرول ہے جو کہ ایران تفتان سے آتا ہے, اور پہلے تو یہ صرف بلوچستان کی حد تھا, پھر سندھ, پنجاب, اور اس نے ہمارے KP کو بھی پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو اس کا ہمارے انڈسٹریل اسٹیٹ میں دوسری گدون میں ہے, اور پینٹ کی انڈسٹری ہے. ان کا سارا اگر حساب لگائیں تو 10,000 لیٹر ان کی پر منتھ کنزمپشن نہیں ہے, جبکہ آپ کے اپنا صوبے میں لاکھوں لیٹر ڈیلی کے حساب سے آ رہا ہے, اور یہ سب اس ڈبل اسٹیشن پہ بک رہا ہے. اور اس کا اتنا خطرناک ایفیکٹ ہے کہ یہ گاڑیاں تو بالکل ختم ہو جائیں گی چند مہینوں میں, اور ان کو چونکہ لو ریٹ پہ مل رہا ہے تو یہ ہمارے پیٹرول پمپ کے ساتھ DC یا کمشنر کے ساتھ بات کرتے ہیں. کسٹم کلیکٹر جو پچھلے تھے, ہم نے ان کے ساتھ بھی میٹنگ کی کہ دیکھو یہ ظلم ہمارے ساتھ مت کرو, اتنا یہ سالوینٹ جو آ رہا ہے تو اس کو روکیں. ہمارا 10,000 لیٹر کی پورے منتھ کی کنزمپشن ہے, تو لاکھوں لیٹر جب ڈیلی پہ حساب سے آ رہا ہے تو یہ ڈبل اسٹیشنوں میں استعمال ہو رہا ہے نا. تو وہ میرے بھائی اس کا قیمت بھی کم ہے. اس کے لیے ہم نے جو دوسرے اپنا چیف کلیکٹر کسٹم آئے ہیں ان کے ساتھ اگین میٹنگ کی ہے. وہ ہر ایک کا لاس دا بری کار دے, جس کا جو مرضی چاہتی ہے PSO کا لوگو لگا لے, شیل کا لوگو لگا لے. PSO نے لکھ کے دے دیا ہے, کل چیف سیکرٹری صاحب کو میں لیٹر دے آیا ہوں کہ اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. یہ جس طرح بھی خریدتے ہیں, جدھر سے بھی خریدتے ہیں, دیکھیں آپ کو پتہ نہیں ہے, کوئٹہ سے لوگ آ کے تو یہ ہمارے تارو جبہ میں بیٹھ گئے ہیں اور وہاں سے آ رہا ہے اور یہ چیز بک رہی ہے.
पेट्रोल भी वो बेच रहे हैं। किसी सड़क है, सरकार की सड़क है। इसी तरह PSO जो है वो चूँकि सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का इदारा है, तो उसकी विजिलेंस इतनी अच्छी नहीं है। जो रेगुलर पंप्स हैं, पंप्स की तादाद भी उसकी जो रेगुलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके अलावा ये जो भी डब्बा लगाता है ना, तो कहते हैं चूँकि लोगों का एतमाद PSO पे है, तो क्यों ना हम ये लोगो जो है, लोगो क्या एक प्रिंटिंग मोनोग्राम ही है ना, तो ये लोगो क्यों ना हम अपने डब्बे के ऊपर PSO का लगाएं। बर्दाश्त नहीं करते। हम कहते हैं कि जिस तरह सिनेमा घर बंद हो गए, प्लाजे बन गए, हम भी ये सोचते हैं कि पेट्रोल पंप बंद कर ले। हम तो तब आपको फैसिलिटी देंगे जब हमें अर्निंग होगी। हम तो लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे जो पेट्रोल पेशावर में है, टाउन में है, हाईवे पे है, हमारे स्टैंडर्ड के पेट्रोल पंप है, ठीक है, उस पे हम आपको फैसिलिटी देते हैं। और कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कहा था कि वॉशरूम पे आप जो है एग्जीक्यूटिव वॉशरूम बना ले, वो हम बनाते। अभी हमारे साथ बहुत ऐसे मसले होते हैं कि रात के 12 बजे के बाद कुछ लोग आ जाते हैं, जो लड़के होते हैं, बाप से गाड़ी उठाई होती है, वो पेट्रोल डाल के भाग जाते हैं। कुछ ड्रंक लोग आ जाते हैं, अभी उसने 5,000 10,000 रुपये का पेट्रोल डाला होता है, भाग जाता है, पेमेंट नहीं करता। हम तो फायर भी नहीं कर सकते। हमने मना किया है कि 5,000 10,000 के लिए अपनी दुश्मनी पैदा न करो, फायर न करो। जब हम अर्निंग पे आ जाएंगे, ये सारी फैसिलिटी आपको देंगे। अभी एक डेमोस्ट्रेशन में तो हमें छोड़ दे, फिर हमसे गिला करें, ये मसले हमारे हल हो जाएं, और फिर हम आपको फैसिलिटी न दे, फिर आपका गिला। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मिक्सिंग हम लोग कर ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हर पेट्रोल पंप पे महीने में 2 से 4 दफ़ा जो है, अगर PSO का पंप है तो PSO की लेबॉर्ट्री आती है, मोबाइल लेबॉर्ट्री, और वो पेट्रोल चेक करती है। और अगर पेट्रोल में कोई नुक्स होता है या उसमें कोई मिक्सिंग होती है या उस रेट से कम होता है, तो वो जो उसके ऊपर लाखों रुपए जुर्माना है। तो इसलिए ये हमारी हम कर ही नहीं सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि हम कि भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों ने, चेयरमैन साहब ने, सरपरस्त आला ने भी बात कर ली, और भी अहदेदार आफ्ताब साहब थे, जनरल सेक्रेटरी साहब ने बात की है। भाई मेरे बात यह है कि पेट्रोल पंप के अपने बाईलाज होते हैं, उसके लिए NOCs लेने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, सालों के साल लग जाते हैं, तब जाके NOCs मिलती हैं। और DC साहब जो होते हैं वो सूबाई चेयरमैन होते हैं पेट्रोलियम के, वो फिर फाइनल NOC देते हैं। मैं CNG एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन रहा हूँ पिछले कितने साल हो गए जी, उसको 10-12-14 साल हो गए, 10-12-14 साल पहले भी। और वाइस प्रेसिडेंट मैं सराज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी रहा हूँ। बात यह है कि आपने जो सवाल किया है ना, मेरी बात सुने। बात यह है कि जो कंपनियों के PSO के या शेल के या टोटल के जो पंप जितने भी हैं, ये ना पेट्रोल में मिक्सिंग कर सकते हैं, ना क्वांटिटी में कुछ कर सकते हैं, ना क्वालिटी में कुछ कर सकते हैं। इसलिए कि उनकी बाकायदा वैन आती है, चेक करते हैं, हत्ता के पैमाने तक चेक करते हैं। तो ये वैसे अफवाहें। हाँ, आप बाथरूम की जो बात करते हैं उसमें मिसिंग हो सकती है, क्योंकि ड्राइवर तब का भी आता है, वो भी यूज़ करता है, ठीक है कि नहीं। और जो मेन मकसद ये डब्बे स्टेशन का इन्होंने बताया, डब्बा स्टेशन के तो हर गली में जिसने दुकान खोली है वो खुल गया और उसने डिस्पेंसर लगा दी है, कोई पूछ नहीं रहा। और LPG की भी यही सूरत हाल है। शहर में कितने वाक़ये हो गए, मैं आपको वीडियो भी बता सकता हूँ कि आग लगी है और लोग फौत हुए हैं।